بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جانوروں سے شفقت۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب گیا، ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈرانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ ترنت واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑے رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ ایک روز مدینے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ اب ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری طویل یعنی لمبے عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کے ساتھ میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گڈریے سے بھیڑ خریدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا، میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جا کر کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ دوستو، یہ ہے اوصاف اور یہ ہے عادات ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہے۔ یہ تھی کچھ مختلف واقعات ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوستو، آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے
اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے۔ ایک ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو نوکروں سے بھی کہ لگاؤ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔